السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ دنیا کی زندگی مسلسل جدوجہد اور کوشش کا نام ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی ضرورت کے تحت محنت اور کوشش کر رہا ہے، خود کو تھکا رہا ہے۔ مرد حضرات معاشی ضروریات کے لیے کس طرح محنت کرتے ہیں، کئی بار رات بھر بھی وہ محنت جاری رہتی ہے، اور اس کی تیاری کا آغاز بچپن سے ہی ہو جاتا ہے۔ بچے کو اسکول یا کالج میں پڑھانے کا کیا مقصد ہوتا ہے عام طور پہ؟ کہ اس کی کہیں اچھی جگہ جاب ہو جائے اور یہ معاشی تنگی کا شکار نہ ہو، اور خواتین بھی اپنے گھر اور بچوں کے لیے کتنی زیادہ محنت کرتی ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں ہی ایک ینگ لڑکی سے ملاقات ہوئی تو وہ بتا رہی تھیں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ جاب کرتی ہیں، اور جاب بھی ضرورت سے بڑھ کے شوق ہے کہ بچپن سے اب تک جو ایجوکیشن حاصل کی ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ اس کا یہی ریوارڈ سمجھا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد جاب کی جائے تاکہ انٹرن اس سے کچھ بینیفٹ حاصل ہو۔ بہت کم لوگ ہیں جو تعلیم صرف شعور حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو وہ بتانے لگ گئے کہ گھر کے سارے کام بھی خود کرتی ہیں، اور پھر ساتھ میں جاب اور بچے، اور زندگی میں اتنی زیادہ سٹرگل ہے کہ فراغت کا بالکل وقت ہی نہیں ملتا کہ اس میں کچھ وقت اپنی ذات کے لیے بھی ہو یا اپنی ذات کے لیے بھی کچھ سوچا جا سکے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی ڈائریکشن میں محنت کر رہا ہے، اور جس چیز کی محبت دل میں زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے کوشش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے تو ہر وقت دنیا سنوارنے کا ہی خیال آئے گا، اور اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے، دل کو ہدایت نصیب ہو گئی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آخرت پریورٹی بن جاتی ہے۔ پھر انسان آخرت کے لیے اسٹرگل کرنے لگ جاتا ہے، آخرت کے لیے انویسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آخرت ابدی ٹھکانہ ہے۔ دنیا کی زندگی تو ایک دن ختم ہونے والی ہے، اگر یہاں پہ انویسٹ کیا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس سے پھر بھرپور طور پہ فائدہ نہ اٹھایا جا سکے۔ تو جو ابدی قیام کی جگہ ہے وہاں انویسٹ کرنا چاہیے۔ تو جو آخرت اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی پھر یہ سوچ بن جاتی ہے۔ اور آخرت میں پھر جنت میں بھی اس کے لیے کیا ریوارڈ ہوگا کہ جس کی ساری کوششیں آخرت اورینٹڈ ہوئیں تو پھر اس کا ریوارڈ یہ ہوگا کہ وہ آخرت کی تھکاوٹ سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو قرآن کی روح سے جنت کی کچھ صفات کی بات ہو رہی تھی جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور انہی میں سے ایک صفت ہے سورہ الصافات کی آیت نمبر 41 سے لے کے 49 تک۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے ایسا رزق ہوگا جو انہیں معلوم ہے۔ فواکہ وہم مکرمون، یعنی لذیذ میوے، اور وہ وہاں پہ معزز ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان کے لیے وہاں خالص شراب کے جام کا دور چلایا جائے گا، بیضاء لذۃ للشاربین، جو نہایت شفاف اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگا، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، جس سے نہ انہیں سر درد ہوگا اور نہ ہی وہ بدمست ہوں گے، وَعِندَهُمْ
قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نگاہیں نیچے رکھنے والی اور موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ اولئک لہم رزق معلوم، ایسی روزی جو ان کے لیے مقرر ہو چکی ہے، انہیں معلوم ہے، جس کے ملنے کا انہیں یقین ہے۔ جیسے آج ہم جنت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں قرآن کی آیات سے اور احادیث سے، تو کس لیے کہ ہمیں اس جنت کے بارے میں ایک پہچان حاصل ہو جائے، وہاں کی نعمتوں کے بارے میں، وہاں کی زندگی کے بارے میں جو ہمیں ملنے والی ہیں اور ہمیشہ ملتی رہیں گی، کبھی روکی نہیں جائیں گی۔ اور قرآن کی ایک اور آیت سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں اس جنت میں لے جایا جائے گا جس سے انہیں شناسا کر دیا گیا ہے، جس کی پہچان انہیں دے دی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس جنت میں داخل فرمائیں گے جس کی پہچان اس نے قرآن کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بہت اچھی طرح سے کروا دی ہے۔ تو اہل جنت جب اس جنت میں داخل کیے جائیں گے تو وہ ان کے لیے اجنبی نہیں ہوگی، بلکہ عین اس وعدے اور شناخت کے مطابق ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کروا دی انبیاء کے ذریعے۔ اور عرفہا لہم میں ایک یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی جنتی کو جنت میں اپنے گھر جانے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے دنیا میں کیا کسی کو ضرورت پڑتی ہے اپنا گھر پوچھنے کے لیے، اپنے گھر کا راستہ معلوم کرنے کے لیے، ایسے ہی ہر جنتی کو اپنے گھر کا علم ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوالذی نفس محمد بیدہ لأحدہم اہدی بمنزلہ فی الجنۃ منہ بمنزلہ کان فی الدنیا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک کو جنت میں اپنے گھر کا راستہ اس سے زیادہ معلوم ہوگا جتنا اسے دنیا میں اپنے گھر کا راستہ معلوم تھا۔ یعنی دنیا کے گھر سے زیادہ جنت کے گھر کا راستہ معلوم ہوگا، اس کی پہچان ہوگی، اس سے شناسا ہوگا۔ اور اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے، فواکہ وہم مکرمون، فواکہ فاکہۃ ان کی جمع ہے، ایسا پھل جس سے لذت حاصل ہو، یعنی ان کے کھانے کی تمام چیزیں، حتیٰ کہ گوشت وغیرہ بھی کس لیے ہوگا؟ لذت کے لیے ہوں گے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوں گے، کیونکہ جنت میں بھوک اور پیاس کے ستانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بھوک اور پیاس تو صرف اس دنیا میں ہے، وہاں تو اہل جنت کس لیے کھائیں گے؟ لذت حاصل کرنے کے لیے کھائیں گے، کہ جو چیز کھانے پہ ان کا دل کرے گا وہ فوراً ان کے لیے حاضر کر دی جائے گی، اور وہ ان کی طبیعت پہ کوئی بوجھ نہیں بنے گی۔ دنیا میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی طلب زیادہ ہو تو بہت سے لوگ بہت زیادہ بھی کھا لیتے ہیں۔ جیسے اگر کبھی کہیں دعوت ہو یا کوئی اور ایسا موقع ہو، طرح طرح کے کھانے ہو، تو کیا دل چاہتا ہے کہ سارے ہی ایک بار ٹیسٹ کر لیں، تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ کھا لیا جاتا ہے اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت میں یہ ہوگا کہ جو چیز کھائیں گے وہ فوراً ہضم ہو جائے گی۔ وہم مکرمون، تو فواکہ میں کیا ہے؟ جسمانی لذتیں ہیں، اور ساتھ میں روحانی لذتیں بھی ہوں گی۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ اس جنت میں عزت بخشے گئے ہیں۔ مکرمون اسم مفعول اس لیے استعمال فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، فرشتوں کی طرف سے اور جنت کے دوسرے تمام ساتھیوں اور خدمت گاروں کی طرف سے بھی عزت ملے گی۔ سراسر ان کے لیے سلامتی ہوگی، اور انہیں اپنے ارد گرد سے سلامتی کی دعائیں سننے کو مل رہی ہوں گی۔ پھر اسی آیت کا اگلا حصہ، فی جنات النعیم، کھانے پینے اور عزت کے ساتھ
رہنے کے لیے عمدہ جگہ بھی ضروری ہے، اسی لیے اس کا ذکر فرما دیا کہ وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، جہاں نعمت کے سوا کسی چیز کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہاں نہ فقر ہے، نہ بیماری ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، نہ غم ہے، نہ خوف، اور نہ ہی وہاں پہ موت ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جنت میں نہیں ہے جو پریشانی کا سبب بنے۔ غرض کیا ہے؟ نعمت ہی نعمت ہے، نہ کوئی زحمت ہے اور نہ کسی نعمت کا زوال۔ اور آیت میں بتائی گئی اگلی صفت، علی سرر متقابلین، وہاں پہ کیا ہوگا؟ دوست احباب کے ساتھ مجلسیں ہوں گی، اور جتنے بھی دوست احباب ہیں وہ سب اس میں شامل ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے چہرے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، کسی کی پیٹھ دوسرے کی طرف نہیں ہوگی، اور اس سے ان کے دلوں کی صفائی اور باہمی محبت کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ اور ایک دوسرے کی طرف پیٹھ ہونے سے یہ بھی مراد ہے کہ کسی کے دل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی نفرت یا بغض کے جذبات نہیں ہوں گے، سب کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں گے، کیونکہ دلوں میں محبت نہ ہو تو چہرے بھی ایک دوسرے کی طرف نہیں رہتے، انسان اپنے چہرے بھی کیا ہے دوسری طرف پھیر لیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا انسان سامنے آ جائے کہ جس کے لیے دل میں منفی جذبات ہوں، کوئی عداوت ہو، کوئی بغض ہو، کوئی غصہ ہو، تو انسان اپنی نظریں بھی پھیر لیتا اور بسا اوقات چہرہ بھی۔ لیکن اہل جنت چونکہ ان کے دلوں کی صفائی کر دی جائے گی تو وہاں کوئی ایسا خیال دل میں نہ آئے گا، دلوں کو صاف کر دیا جائے گا، بس دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہی ہوگی۔ یطاف علیہم بکأس، تو یہ جو ہے شراب سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ جو کأسن ہے یہ پیالہ ہوتا ہے جو شراب سے بھرا ہوا ہو، خالی پیالے کو کأسن نہیں کہا جاتا۔ تو فرمایا گیا کہ جنت میں جو اہل جنت ہوں گے ان کی مجلسیں ہوں گی، وہاں ان کے لیے خالص شراب بھی ہوگی، اور یہ قدرتی چشموں سے نکالی جائے گی اور نہروں کی صورت میں بہتی ہوگی۔ وہاں ہر مشروب کی ایک نہر ہوگی جس سے جام بھر بھر کے انہیں پلایا جائے گا۔ اور جنت کی 4 نہریں ہیں، 4 قسم کی نہریں ہیں جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور انہی میں سے یہ ایک شراب کی نہر ہے، جس کے بارے میں کیا فرمایا گیا قرآن میں ایک اور جگہ، انہارم من خمر لذت للشاربین، کئی طرح کی نہریں ہیں شراب کی بھی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، جو انتہائی لذیذ ہوگی۔ دنیا کی شراب عام طور پہ بد رنگ بھی ہوتی ہے، بد ذائقہ بھی ہوتی ہے اور بدبودار بھی ہوتی ہے، جبکہ جنت کی شراب کا رنگ بھی نہایت سفید ہوگا اور پینے والوں کے لیے بھی بہت لذیذ ہوگی، اور اس میں سے خوشبو بھی آئے گی۔ تو اس کی جو خوشبو ہے وہ کستوری کی طرح ہوگی۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، جس سے نہ انہیں سر درد ہوگا نہ ہی وہ بدمست ہوں گے۔ غول کا معنی ہے خرابی، سر درد اور ہلاکت، اور ینزفون نازفہ کا معنی ہے عقل زائل ہونا، اور دنیا کی شراب میں یہی خرابیاں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ ان تمام چیزوں کی نفی کر دی گئی ہے، یعنی بد رنگ، بد ذائقہ اور بدبودار، ان چیزوں کی نفی کر دی گئی ہے۔ بیضاء لذت للشاربین، تو اس کی کیا خصوصیت ہوگی کہ دنیا کی شراب پینے کے بعد سر درد اور سارے جسم میں درد ہوتا ہے جو بسا اوقات ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے، اور عقل بھی زائل ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت کی شراب ایسی ہر خرابی سے پاک ہوگی، اور اس میں یہ خرابیاں نہ ہوں گی کہ جس کی وجہ سے عقل بھی ماری جائے، بلکہ وہ لذت کا سبب ہوگی پینے والوں کے لیے۔ اور پھر اسی آیت میں اگلی صفت، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، عین عینا کی جمع ہے خوبصورت موٹی آنکھوں والی، اور اس سے ان کی پاک دامنی بھی پتہ چل رہی ہے کہ ان کی نگاہیں اپنے خاوندوں کے سوا کسی کی طرف نہیں اٹھیں گی۔ ظاہری حسن بھی ہے کہ بہت
رنگ سفید ہوگا اور آنکھیں بہت خوبصورت ہوں گی، بہت موٹی ہوں گی۔ اور یہاں پہ یہ جو آنکھوں کی صفت بتائی جا رہی ہے، اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ جن کی آنکھوں کی سیاہی بہت سیاہ اور سفیدی بہت سفید ہوگی، کأنہن بیض مکنون، ایسی نازک ہوں گی جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جو جھلی ہوتی ہے۔ بیضن، بیضتن کی جمع ہے۔ انڈے کا رنگ عموماً سفید اور سرخی مائل ہوتا ہے، جس میں کچھ زردی کی آمیزش بھی ہوتی ہے، اور یہ رنگ چھپا کر رکھنے سے قائم رہتا ہے ورنہ اڑ جاتا ہے، جیسے جو شتر مرغ کے انڈے ہیں اسی رنگ کے ہوتے ہیں، اور جو شتر مرغ ہے وہ انہیں اپنے ملائم اور نرم پروں کے نیچے چھپا کر رکھتا ہے۔ تو عرب لوگ جو تھے وہ عورتوں کے ایسے رنگ کو بہت پسند کرتے تھے، اسی لیے وہ اس کے لیے ایسے الفاظ بھی استعمال کرتے تھے کہ ان کو عورتوں کے رنگ کو ایسے ہی انڈوں سے تشبیہ دیتے تھے۔ تو یہ جو آیت گزری ہے اس میں جنت کی کون کون سی صفات معلوم ہوئی کہ جنت میں جنتی لوگوں کے ساتھ بڑی عزت اور احترام کا سلوک کیا جائے گا۔ جنت کے جو خدام ہیں جنتی لوگوں کی خدمت میں سفید رنگ کی لذیذ شراب کے جام پیش کریں گے، اور پھر اگلی صفت یہ کہ جنت کی شراب ہوش و حواس میں بگاڑ پیدا نہیں کرے گی، اور پھر اگلی صفت کہ انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی سے زیادہ نرم و نازک اور خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں جنتیوں کو انعام کے طور پہ دی جائیں گی۔ اگلی صفت پتہ چل رہی ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 49 سے لے کے 54 تک یہ آیات ہیں۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، یقیناً اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہ ان میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور وہاں بہت سے لذیذ میوے اور مشروب طلب کریں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، نیز ان کے پاس نگاہیں جھکائے رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بلا شبہ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے اور ان کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھولے ہوئے ہوں گے۔ جس طرح کسی معزز مہمان کی آمد ہو تو اس موقع پہ پہلے سے انتظار کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اسی طرح جنت میں بھی جنتیوں کے لیے جو پاسبان ہوں گے وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب جنتی اس میں داخل ہوں، تو اس لیے ان کے لیے دروازے پہلے سے کھول دیے جائیں گے۔ کہ اللہ کے یہ جو انعامات ہیں صرف پیغمبروں اور نبیوں تک ہی محدود نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہر انسان کو اچھا ٹھکانہ ملے گا ان کے اعمال کے مطابق۔ اعمال کے مطابق درجوں میں فرق ہوگا، لیکن یہ تمام نعمتیں ہر جنتی کو ملیں گی۔ اور صالحین کے لیے یہاں پہ کیا اجر بتایا جا رہا ہے کہ نیکوکار اور تقوی والوں کے لیے جنت کے گھر میں کتنا اچھا بدلہ ہے، اور وہ کیسی ہی پیاری جگہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے بند نہیں بلکہ کھلے ہوئے ہیں، کھلوانے کی بھی ان کو زحمت نہیں پڑے گی۔ دنیا کی جو بڑی بڑی سوسائٹیز ہوتی ہیں ان میں سیکیورٹی بہت اچھی ہوتی ہے، اور صرف انہی پر ہی، کالونی والوں پر یا سوسائٹی والوں پر دروازہ کھولا جاتا ہے، باقی سب کے لیے بہت زیادہ تحقیق کی جاتی ہے جو وہاں کے رہائشی نہ ہوں، اور ان کے لیے سیکیورٹی کے دروازے بھی بند رکھے جاتے ہیں۔ جبکہ جنت کی شان دیکھیے کہ اتنی وہ خوبصورت ہے، لیکن وہاں کے دروازے کھلے رکھے جائیں گے، اور جنت کے کل 8 دروازے ہیں، جس میں سے کہا جاتا ہے کہ یہ
عدن کی جو جنت ہے اس کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے جائیں گے۔ اور آیت کے اگلے حصے میں کیا بتایا جا رہا کہ جس میوے کو اور جس مشروب کو جی چاہے گا تو وہ فوراً حاضر ہو جائے گی۔ اور کس طرح سے حاضر ہوگی کہ جو سلیقہ مند خدام ہوں گے، جو اس کام پہ مامور کیے جائیں گے، وہ اس کو لے کے حاضر ہو جائیں گے، اور ان کے پاس ان کی بیویاں ہوں گی جو بہت ہی پاک دامن ہوں گی، نگاہ نیچے رکھنے والی ہوں گی اور محبت کرنے والی ہوں گی، جن کی نگاہیں کبھی کسی دوسرے کی طرف نہ اٹھیں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ان کی ہم عمر ہی ہوں گی۔ تو ایسی صفات والی جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کس سے کر رہے ہیں؟ متقین کے لیے، جو اپنی تمام زندگی اللہ سے ڈر کے گزاریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاریں، گناہوں سے بچ کے گزاریں اور نیکیوں میں وہ دوڑ لگانے والے ہوں۔ تو قیامت کے دن پھر ایسے ہی متقین اس جنت کے وارث بنا دیے جائیں گے، اور یہ ان کے لیے ایسا انعام ہوگا جس میں نہ کبھی کوئی کمی آئے گی اور نہ ہی یہ اجر کبھی منقطع ہوگا۔ تو اس آیت سے جنت کی کون سی صفات پتہ چل رہی ہیں؟ کہ جنتیوں کے لیے عدن کے ایسے باغات ہوں گے جن کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے جائیں گے۔ عدن جو ہے جنت کے ایک محل کا نام ہے، یا جنت کے ایک دروازے کا نام ہے جو کھلے رکھے جائیں گے جنتیوں کے لیے۔ اور جنتی لوگ پل بھر میں ڈھیروں پھل اور مشروبات کھا پی جائیں گے جو انہیں فوراً ہضم ہو جائیں گے۔ اور جنت کی حوریں خوبصورت، شرمیلی، موٹی آنکھوں والی اور اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، اور جنت کی نعمتیں کم ہوں گی نہ ختم ہوں گی، نہ ہی ان میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی وہ ختم ہوں گی۔ اور جنت کی اگلی صفت سورہ الزخرف کی آیت نمبر 70 سے 72 میں پتہ چل رہی ہے، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، حکم ہوگا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، وہاں تم خوش رکھے جاؤ گے۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا، اور وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے اور آنکھوں کو لذت بخشے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے عوض جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوں گے جنہیں تم کھاؤ گے۔ ازواجکم سے بعض نے مراد مومن بیویاں لی ہیں، بعض نے مراد مومن ساتھی لیے ہیں، اور بعض نے کیا مراد لیا ہے اس سے؟ جنت میں ملنے والی حوریں، تو وہ بھی بیویوں کی شکل میں ہی مراد لی گئی ہیں یہاں پہ۔ تو یہ سارے ہی مفہوم صحیح ہیں کیونکہ جنت میں یہ سب کچھ ہوگا۔ اور جو تحبرون ہے وہ حبرن سے ماخوذ ہے، یعنی وہ فرحت و مسرت جو انہیں جنت کی نعمت میں ملے گی اس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اور صحافن، صحفتن کی جمع ہے۔ سب سے بڑے برتن کو اہل عرب جفنتن کہتے ہیں، اس سے جو چھوٹا ہے وہ کسعتن، جس سے 10 آدمی شکم سیر ہو جاتے ہیں، پھر صحفتن، یعنی کسعتن سے یہ نصف ہوتا ہے کہ 5 آدمی اس سے شکم سیر ہو کے کھا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مکیلتن ہے کہ اہل جنت کو جو کھانے ملیں گے وہ سونے کے برتنوں میں ہوں گے۔ جس طرح ایک وارث میراث کا مالک ہوتا ہے، اسی طرح جنت بھی ایک میراث ہے جس کے اہل جنت وارث ہوں گے۔ اور جنت کے وارث وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاری ہوگی۔ اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔
تو ہم الوارثون کے بارے میں مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ تو وراثت کسی چیز کے حقدار ہونے کا سب سے مضبوط سبب ہے کہ متقین جو ہیں وہ جنت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جنت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی ملکیت تھی، جہاں سے وہ جب نکلے تو ان کی اولاد میں سے جو بھی عمل صالح کرے گا تو وہ اپنے والد کی جائیداد کے وارث ہوں گے۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ اور تیسری وجہ حدیث میں آئی ہے، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے 2 گھر ہیں، ایک گھر جنت میں اور ایک گھر جہنم میں۔ پھر اگر کوئی فوت ہو جائے اور آگ میں چلا جائے تو جنت والے اس گھر کے وارث بن جاتے ہیں۔ تو یہی مطلب ہے اس کا یہاں پہ، اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ اس کے وارث ہیں جنت کے۔ قرآن میں مذکور فردوس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے آئی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، فردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا اوسط اور جنت کا اعلیٰ سب سے بلند حصہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ تو اوسط کا معنی کیا ہے؟ وہ افضل بھی ہے اور سب سے درمیان بھی۔ درمیان سے مراد یہ لی گئی ہے کہ وہ اپنے طول و عرض کے لحاظ سے جنت کے عین درمیان میں ہے، اور بلندی کے لحاظ سے جنت کی سب سے بلند منزل ہے۔ تو وہ جو جنت ہے وہ کامل ترین اوصاف سے متصف ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ جنت جس کے تم مالک بنا دیے گئے وہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اعمال کے بدلے میں عطا کی ہے۔ اپنے فضل و کرم سے اس کو اعمال کی جزا قرار دیا ہے، اور اس نے اپنی رحمت سے اس میں ہر چیز عطا کر دی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، وہاں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں۔ اور ایک اور جگہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں کے لیے تمام پھل 2 اقسام کے ہوں گے جن میں سے وہ کھائیں گے۔ جنت کی اگلی صفت ان المتقین فی مقام امین، پرہیزگار لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے۔ فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، باریک اور گاڑے ریشم کا لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، جہاں ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی اور سفید رنگوں والی عورتوں سے بیاہ دیں گے، وہ وہاں امن اور اطمینان سے ہر قسم کے میوے طلب کریں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہ وہاں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، بس پہلی موت جو دنیا میں آ چکی سو آ چکی۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور انہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ فَضْلٌ مِّن رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، تو یہ کیا ہوگا؟ جہنم سے بچانا یہ آپ کے پروردگار کا فضل ہوگا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہوگی ان کے لیے۔ تو جنت جو ہے وہ ایسا مقام امین ہے، امن والی جگہ ہے، جہاں پہ نہ موت کا کھٹکا ہے، نہ نکالے جانے کی فکر ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ پریشانی، نہ محنت ہے یا نہ ہی مشقت ہے۔ تو وہ جگہ ایسی امن والی ہے جو ہر قسم کے خوف اور اندیشوں سے محفوظ جگہ ہے۔ باقی صفات کا تو پہلے ذکر ہو چکا ہے، یہ ایک نئی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، کہ جنتی ہر چیز بہت ہی بے خوف ہو کر منگوائیں گے۔ انہیں یہ بھی فکر نہ ہوگا کہ وہ چیز
شاید موجود نہ ہو، یہ بھی فکر نہ ہوگا کہ اس کی قیمت کہاں سے ادا کرنی ہے، یا یہ بھی فکر نہیں ہوگا کہ وہ ختم نہ ہو جائے یا کھانے سے بدہضمی نہ ہو جائے، یا یہ بھی فکر نہ ہوگا کہ وہ بیمار نہ کرتے، طبیعت پر کسی قسم کی خرابی واقع نہ ہو جائے۔ تو اہل جنت جو چیز بھی طلب کریں گے بہت ہی بے فکر ہو کر طلب کریں گے اور خادموں کو لانے کا حکم دیں گے۔ آج کل کئی بار جو ہوٹلز ہیں ان میں کیا سسٹم ہوتا ہے کہ ہر چیز موجود ہوتی ہے کھانے کی، اور ایک فکسڈ ریٹ پہ کیا کہا جاتا ہے کہ جو دل چاہے کھائیں۔ تو اس میں پھر اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں تو نہیں کھائی جا سکتی۔ اس کے مقابلے میں جنت میں کیا ہوگا کہ جو نعمت بھی کھائی جائے گی وہ فوراً ہضم ہو جائے گی، وہ کوئی بوجھ نہیں بنے گی زیادہ کھانے سے، یہ اللہ کی طرف سے وہاں پہ ہوگا کہ فوراً وہاں پہ وہ ہضم ہو جائے گی۔ جبکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں ایک دفعہ تو اس کو ہضم کرنے کے لیے ہمارے معدے کو تقریباً 5 سے 7 گھنٹے درکار ہوتے ہیں کہ وہ اپنا سارا پروسیجر کرنے کے بعد اس کو ہضم کرتا ہے، پھر اس کے بعد ہم کچھ اور کھا سکتے ہیں۔ اور اس میں جنت کی اگلی صفت کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس میں موت کا مزہ نہ چکھیں گے، لیکن جو پہلی موت انہیں آ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کیا فرمایا تھا کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، تو وہ سر اٹھائیں گے اور دیکھیں گے، وہ کہے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، سب اس کو پہچانتے ہوں گے اور وہ سب اسے دیکھ چکے ہوں گے۔ پھر وہ آواز دے گا کہ اے آگ والو، وہ بھی سر اٹھائیں گے اور دیکھیں گے، اور وہ پوچھے گا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور وہ سب اسے دیکھ چکے ہوں گے۔ تو اسے ذبح کر دیا جائے گا، پھر وہ کہے گا اے جنت والو، اب ہمیشگی ہے کوئی موت نہیں، اور اے آگ والو، اب ہمیشگی ہے کوئی موت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ کہ جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ سراسر اس کے بارے میں غفلت ہیں، یعنی وہ دنیا میں ایسے محو ہیں کہ آخرت کے بارے میں وہ بالکل غافل ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو ذکر ہے وہ وقاہم عذاب الجحیم، کہ انہیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھا جائے گا، یہ بھی ایک جنت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے دیکھیں کہ جب یہ سوچا جائے کہ مجھے جہنم سے بچا لیا گیا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لیا گیا ہے، تو کتنی قدر آتی ہے ملنے والی نعمتوں کی۔ اور جب انسان یہ سوچے کہ اگر مجھے جہنم میں داخل کر دیا جاتا تو میرا کیا حال ہوتا، تو جنتی اس طرح سے بھی سوچیں گے، اور پھر وہ ملنے والی نعمتوں پہ مزید اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ فضلم من ربک ذالک هو الفوز العظیم، کہ جنت میں داخلہ کسی کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ محض اللہ کا فضل اور کرم ہوگا۔ کسی بھی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے رب کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے کبھی خود کو یا اپنے نیک اعمال کو بڑا نہ سمجھیں، یہ سراسر اللہ کی رحمت اور فضل ہوتا ہے، اور اللہ کی توفیق ہوتی ہے اگر کسی کو نیکیاں کرنے کی توفیق مل جائے۔ تو لہٰذا کبھی کسی دوسرے کو دیکھ کر حقیر نہ سمجھیں جو عمل میں اور نیکیوں میں آپ سے پیچھے ہو، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا اختتام کس چیز پہ ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ عمر کے آخری حصے میں اللہ سے بہت سچی توبہ کر لے اور ہم سے بھی آگے بڑھ جائے، جیسا کہ ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک آدمی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر کی تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں والا عمل کر کے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جہنمیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جہنم سے ایک ہاتھ دور رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، چنانچہ وہ جنتیوں والا عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔
اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک انسان تمام زندگی جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے کہ جہنم ایک ہاتھ دور رہ جاتی ہے، لیکن پھر وہ اللہ سے ایسی سچی توبہ کرتا ہے کہ اس کے بعد تمام گناہ ترک کر دیتا ہے، متقی بن جاتا ہے اور نیکیوں کی رغبت اور شوق اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کا ہر کام دوڑ دوڑ کے کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو دیکھ کے یہ نہ سوچیں کہ وہ تو عمل میں بہت پیچھے ہے، یا اس کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ دعا کریں اپنے اہل خانہ کے لیے بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی کہ جو ابھی دین سے غافل ہیں، دین میں پیچھے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب کریں، وہ بھی دین کے راستے میں بہت آگے بڑھنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین میں استقامت عطا فرمائیں، متقی اور پرہیزگار بنا دیں، تاکہ ہم بھی اس جنت میں داخل ہو سکیں، اس کے وارث بن سکیں، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔